مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے لکھا ہے، اے قلم جھک جا ادب کا مقام آیا ہے، اے قلم جھک جا ادب کا مقام آیا ہے، کہ تیرے نوک تلے میرے محمد کا نام آیا ہے، کہ تیرے نوک تلے میرے محبوب کا نام آیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہ گاروں کو بخشنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آتا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو اگر بخشنے پہ آ جائے تو صرف وہ تو اپنے بندوں کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ کس طریقے سے تلاش کرتا بہانہ سے، آؤ سنتے ہیں۔ ایک محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا، اس کا نام محمد تھا، یعنی کہ وہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یعنی کہ پورا سال انسان اگر نماز نہیں پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوگا ہی، کیونکہ وہ خدا کی اتنی نافرمانی کر رہا، نمازوں کو ترک کر رہا، نمازوں کو چھوڑ رہا۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو اگر بخشتا ہے تو صرف ایک نیکی کے عوض بھی بخش سکتا ہے۔ اگر ہم لاکھ نیکی کریں، رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں لاکھ نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کی رحمت بھری نگاہیں کس کے اوپر چھا جائیں، کس کے اوپر ڈل جائیں۔ تو یہ شخص یعنی کہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کو پورا سال ترک کرتا تھا، مگر جب یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو وہ یعنی کہ پاک و صاف نہا کر کپڑے پہن کر یعنی کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی نمازیں بھی ادا کرتا تھا۔ یعنی کہ اس کی جو 11 مہینے نمازیں قضا ہوئیں، وہ رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد صاف و ستھرے کپڑے پہنتا، نماز پنجگانہ کو پڑھتا، اور جو اس کی یعنی کہ 11 مہینے نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس مبارک مہینے میں اپنی قضا کی نمازیں سب بھی ادا کر لیتا تھا۔ اب جیسے ہی نمازیں بھی ادا کرتا تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لوگوں نے عرض کیا، اے محمد نامی اے شخص، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں نمازوں کو ترک کرتا ہے؟ تو پورا سال تو نہیں پڑھتا، جب نہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہے، خدا کی عبادت کرنے لگتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا
یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے۔ کیا فرمایا اس شخص نے کہ یہ مہینہ برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ کیا کہا اس نے کہ میں جو رمضان میں عبادت کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، تو مجھے اپنے عمل پر یعنی کہ اتنا اعتماد ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اسی عمل کے سبب بخش دے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کہا، یعنی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ خواب میں دیکھنے کے بعد کہا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے احترام رمضان شریف کی بابرکت یعنی کی بدولت مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام زندگی کے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ بتائیے کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، کہ اگر انسان پورا سال اگر نماز نہیں پڑھے اور رمضان کا ادب و احترام کرنے کے بعد پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اسی عمل کے عوض اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب اس قول سے، اس واقعات سے میرے عزیزوں یہ مت سمجھ بیٹھنا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اس نے کیا۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندے کو ذرہ بھر نیکی پہ جنت دے سکتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، یعنی کہ کوئی بھی گناہ نہیں کیا، نیکی کرتے رہے مگر ایک گناہ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی گناہ کے عوض یعنی کہ دوزخ میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یعنی کہ جیسے اس شخص نے کیا ویسا ہم نہیں کر بیٹھے، اس طریقے سے ہم نہیں کر بیٹھے، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو بخشا کرتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا ادب کرو، احترام کرو۔ آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں موت آئے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا کرے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی کہ حجت الحرام یعنی کہ وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ اب میں صدقہ دینے والوں سے کہتا ہوں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو یعنی کہ غریبوں پہ تقسیم کرو، اپنے مدارسوں کے اوپر لٹاؤ۔ ہماری بستیوں کے اندر مدارس چلا کرتے ہیں، ان مدارسوں میں جا کر جو بچے پڑھا کرتے ہیں ان کی ذرا دیکھ بھال کرو، اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کرو، کیونکہ صدقہ جنت میں لے جانے کا ایک بہترین عمل ہے۔ صدقہ جنت میں لے جانے کا ایک بہترین عمل ہے، اور جو رمضان المبارک میں صدقہ دے رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا مرنے کے بعد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ نبی سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تمام قبرستان سے یعنی کہ قبر کے مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ بتاؤ اب اس رمضان کے مہینے کو کیا نام دیں ہم؟ اس مہینے کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے عذاب اٹھا لے
اور اس مہینے کے اندر کوئی صدقہ دے، اگر انتقال کر جائے صدقہ دیتے دیتے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں، مگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی پر ترس کھاؤ۔ یہ رمضان کا ببرکت مہینہ انسان کو ایک بار ملا کرتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا ہے، تو اس رمضان کا ادب و احترام کریں، اس رمضان میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، یعنی کہ جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت اور رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، یعنی کہ رمضان کا مقدس مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی وقت سے یعنی کہ آئندہ سال جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان کے استقبال کے لیے یعنی 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو یعنی کہ دلہن بنایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب جنت کو سجایا جاتا ہے، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت عرض کرتی ہے، اے رب کائنات، جو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے تو ہمارے اندر ان کو یعنی کہ رکھنا جو رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو رمضان کے مہینے کو یعنی کہ اہمیت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور جنت کی حوریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے رب کعبہ، کہ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، ہمیں تو ان کے نکاح میں دینا، ہمیں تو ان کے نکاح میں دینا۔ اور جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے، گناہوں کو ترک کر دیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے اس کو 100 حوروں کے ساتھ نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا، اگر ساری دنیا اس میں آ جائے تو اس محل کی صرف اتنی جگہ بھرے گی کہ جیسے کہ ایک بکری کی ران یعنی کہ ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ حوریں کس کو ملیں گی؟ جو ماہ رمضان میں یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے کو جنت کی 100 حوروں کے ساتھ نکاح عطا فرمائے گا، اور جنت میں اسے ایک زبرجد کا ایک ایسا محل عطا فرمائے گا، اتنا بڑا محل ہے وہ کہ اگر پوری دنیا اس محل کے اندر اگر آ جائے تو پوری دنیا سے وہ محل اتنا بھرے گا جیسے کہ ایک بکرے کی ران ایک کونے میں رکھ دی جاتی ہے، اتنا بڑا محل ہم کو دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ایسے محل کو پانے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ جب ہم ایسے اعمال کریں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں جنت میں ایسے ایسے بڑے محل عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کرے تو 70 نیکی عطا فرماتا ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئیں ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ کم علم کی وجہ سے کوئی بھی غلطی یا خامی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔